الرحمن الرحیم، میرا نام افتخار احمد انصاری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کراچی کی آواز۔ آپ لوگوں سے باتیں تو آج بہت ساری کرنی ہے، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے اپنے موضوع کو سمیٹتے ہوئے مختصر بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو ان دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا۔ الحمدللہ میرے چینل کے سبسکرائبر کی تعداد اس وقت 2420 ہو گئی ہے۔ الحمدللہ 2420 لوگ مجھے سبسکرائب کر چکے ہیں، میری چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں، میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ ان تمام دوستوں کا شکریہ۔ میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ سوشل میڈیا پہ ایک طوفان کھڑا کیا گیا ہے۔ ایک اینکر پرسن ہے، ایک صحافی ہے، اس ملک کی خاتون ہے، اس ملک کی بیٹی ہے، اس ریاست کی بیٹی ہے، غریدہ فاروقی صاحبہ، جن کے خلاف سوشل میڈیا پہ پروپگنڈا کیا جا رہا ہے، جس کے اوپر نازیبا الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، جس طرح کے نازیبا الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں غریدہ فاروقی کے خلاف، میں اس کی شدید الفاظوں میں منظمت کرتا ہوں اور ان لوگوں سے کہتا ہوں یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی گھر کی عزت ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، بیٹی سب کی ہوتی ہے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے خواتین کا احترام کرے، اور جو لوگ یہ غریدہ فاروقی کے خلاف پروپگنڈا کر رہے ہیں یا نازیبا الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ان لوگوں کو شرمندہ ہونا چاہیے اور غریدہ فاروقی سے معافی مانگنی چاہیے۔ اگر ان کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا تو ریاستی اداروں کو حرکت میں آنا چاہیے۔ یہ ظلم، یہ ستم بند ہونا چاہیے۔ کسی خاتون یا کسی بھی شہری کے ساتھ اس طرح کا پروپگنڈا نہیں کیا جائے، سوشل میڈیا پہ کسی کی عزت نہ اچھالی جائے۔ سیاست کرے، سیاست سب کا حق ہے، لیکن سیاست میں ذاتیات کے اوپر نہ اترے جناب والا۔ سیاست اور ذاتیات دو علیحدہ علیحدہ چیزیں، ان دونوں کو علیحدہ رکھنا چاہیے۔ کسی کی ذاتیات پہ، کسی کے دامن پہ کیچڑ اچھالنا انتہائی غلط ہے، انتہائی نامناسب ہے۔ تو اس رویے کی میں شدید مذمت کرتا ہوں اور حکام اعلیٰ سے یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں خدارا اس نفرت پھیلانے والے لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ نفرت پھیلایا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں میں، صحافیوں کے خلاف اور سچ بولنے والوں کے خلاف۔ یہ نفرت انگیز جو باتیں کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ غریدہ فاروقی کے خلاف، جو ان کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، اس کو روکنے کے لیے ریاست اپنا کردار ادا کرے اور تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آئے اور ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے۔ اور اب میں آتا ہوں دوسری بات کی طرف کہ دوسری بات تو چلے، آج 2 فروری ہے، 5 فروری بھی قریب ہے، یوم کشمیر ڈے، تو ہمیں اس کو بھی نہیں بھولنا ہے۔ اور پھر 8 فروری جو الیکشن کا دن ہے، جو پاکستان کے آنے والے 5 سال کے مستقبل کا سوال ہے، گھروں سے نکلے، اپنے اپنے گھروں سے نکلے اور ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ اپنا ووٹ کاسٹ کرے۔ یہ ووٹ کی اہمیت بہت ہے اور بہت سے لوگ اس لوگوں کو جانتے نہیں ہیں، اس اہمیت سے واقف نہیں ہے۔ آپ کا ایک ووٹ بہت ہی قیمتی ہے، آپ کا ایک ووٹ سرکاریں بدل سکتا ہے، آپ کا ایک ووٹ فیصلے کو تبدیل کر سکتا ہے، آپ کا ایک ووٹ اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ آپ کے ایک ووٹ کی اہمیت اتنی ہے کہ آپ کے ایک ووٹ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، آپ کے ایک ووٹ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں، کیونکہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے 8 فروری 2024 کو۔ اور اسی موضوع کو لے کے میں بات چھیڑتا چلوں کہ اس ملک کی فوج کے خلاف بھی سوشل میڈیا پہ پروپگنڈا کیا جا رہا ہے اور ان کے اوپر طرح طرح کے الزام لگائے جا رہے ہیں جو بالکل انتہائی غلط ہے۔ یہ غلط تاثر دیا جا رہا ہے پاکستان کے ریاستی اداروں کو اور پاکستان کو انٹرنیشنل سطح پہ بدنام کیا جا رہا ہے۔ یہ الیکشن فکس ہے تو اور ایسا ہے اور ویسا ہے کی باتیں کی جا رہی ہیں جو بالکل انتہائی غلط ہے۔ ریاستی ادارے اس چیز سے لا تعلق ہیں اور
اگر پاکستان آرمی آتی بھی ہے تو وہ صرف اور صرف الیکشن کے دوران لوگوں کی اور الیکشن بوتھ کی حفاظت کے لیے آتی ہے، اس کی نگرانی کے لیے آتی ہے۔ اس کے علاوہ فوج کا آج تک اس الیکشن میں کوئی کردار نہیں رہا۔ یہ الزام تراشی کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ یہ فوج کو اور ریاست کو اور پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کے الزامات لگا کر ان لوگوں کو اپنی زبان بند کرنی چاہیے۔ جس کا دل چاہتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ فوج کے خلاف بھوکنا شروع ہو جاتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے وہ ریاستی اداروں کے خلاف، ججوں کے خلاف سوشل میڈیا پہ بھوکنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان اداروں کو حرکت میں آنا چاہیے، ایسے لوگوں کے خلاف اور کارروائی کرنی چاہیے۔ فوج کو بدنام کیا جا رہا ہے، پاکستان کی امیج کو خراب کیا جا رہا ہے، پاکستان کی فوج کی امیج کو خراب کیا جا رہا ہے۔ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ فوج بھی ہماری ہے، اور یہ فوج ہی ہے جو راتوں کو جاگتی ہے، سرحدوں پہ حفاظت کرتی ہے، اور ہم جیسے لوگ اپنے گھروں پہ سکون کی نیند سوتے ہیں۔ یہ فوج ہی ہے جو اپنے اور اپنے اہل خانہ کو چھوڑ کر سالوں سال، مہینوں مہینوں اپنے اہل خانہ سے دور رہتے ہیں۔ عید ہو، بقرہ عید ہو، کوئی بھی تہوار ہو، یہ اپنے گھر والوں سے دور رہتے ہیں اور ہماری حفاظت کے لیے رہتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کا احساس کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنی فوج اور اپنی ریاستی اداروں اور تمام جج صاحبان کا احترام کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو بے نقاب کرنا چاہیے جو لوگ فوج اور عدلیہ کے خلاف، جو جج کے خلاف سوشل میڈیا پہ بھوکتے ہیں، ان لوگوں کو بے نقاب کرنا چاہیے۔ جناب والا، یہ ایک انتہائی اہم موضوع تھا جس کے اوپر آپ لوگوں کو توجہ دلانا میں نے بہت ضروری سمجھا، اور توجہ دلا بھی رہا ہوں کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں، اور فوج کے خلاف جو بول رہے ہیں، جو پروپنڈا کر رہے ہیں فوج کے خلاف، عدلیہ کے خلاف، یا ہمارے جج صاحبان کے خلاف، ان لوگوں کو بے نقاب کیا کریں، ان لوگوں سے دور رہیں، اور اس سازشوں کا حصہ نہ بنے جناب والا۔ سب سے پہلی بات تو آپ ان سازشوں کا حصہ نہ بنے۔ اگر آپ ان سازشوں کا حصہ بنیں گے تو آپ بھی اتنا ہی گنہگار ہیں جتنا وہ ہیں۔ ان لوگوں سے دور رہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسے عناصر کی پناہ سے دور رکھے۔ یہ فوج کے نام کو بدنام کر رہے ہیں، پاکستان کے نام کو بدنام کر رہے ہیں، پاکستان کی امیج کو انٹرنیشنل سطح پہ نقصان پہنچا رہے ہیں جناب والا۔ فوج کی امیج کو انٹرنیشنل سطح پہ نقصان پہنچا رہے ہیں، حالانکہ فوج کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ فوج اس سے الیکشن سے دور ہے۔ یہ سارے نظامات، جو انتظامات اور جو بھی نگرانی ہے، وہ الیکشن کمیشن کی ہے، اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ فوج صرف اور صرف سیکورٹی کے معاملات دیکھنے، اور جو ووٹنگ کا باکس ہوتا ہے اس کو اپنی جگہ پہ پہنچانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے آتی ہے فوج۔ اس کے علاوہ فوج کا اس الیکشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ فوج کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ سلیکٹ ہے اور الیکٹ ہے اور ایسا ہے ویسا ہے، فلاں ہے ڈھکا ہے، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ اس سے حالانکہ فوج کا کوئی لینا دینا نہیں ہے جناب والا۔ اور جو پروپنڈا کر رہے ہیں ان لوگوں سے کو کہتا ہوں، خدارا یہ فوج ہماری ہے، یہ ملک ہمارا ہے۔ اس ملک کے روشن مستقبل کے لیے، اس ملک کے خاطر اپنی ان سازشوں کا حصہ نہ بنے، ان لوگوں سے دور رہیں، اور اس فوج کے ساتھ، اس عدلیہ کے ساتھ، اس جج صاحبان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں، اس ملک کے لیے، اس ملک کے روشن مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے۔ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ اگر کسی نے غلط کیا ہے تو اس کو سزا ملے گی، اور ملنی چاہیے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، یہ قانون ہے، اور ہمیں اس قانون کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر جج صاحبان نے کسی کے خلاف فیصلہ دیا ہے تو وہ آئین اور قانون کی روشنی میں دیا ہوگا۔ میں اس کا احترام کرتا ہوں، اور آپ کو بھی اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر جج صاحبان نے کسی کے خلاف کوئی فیصلہ دیا ہے اور کسی کو سزا سنائی ہے تو بالکل جائز ہے، کیونکہ یہ
آئین اور قانون کی روشنی میں یہ فیصلہ سنایا گیا ہوگا، کسی کی ذاتیات کو خوش کرنے کے لیے یہ فیصلہ نہیں سنایا گیا ہوگا جناب والا۔ تو خدا را اس بات کو سمجھے اور ان سازشوں کا حصہ نہ بنے۔ خاص طور سے میں اپنی نوجوان نسل کو کہتا ہوں، تم اس قوم کے مستقبل ہو، تم آنے والے اس کل کی کے روشن مستقبل ہو، تو ان سازشوں سے دور رہو، ان سازشوں سے دور رہو جناب والا، ان سازشوں سے دور رہو۔ میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں، ان سازشوں سے دور رہو، ان سازشوں کا حصہ نہ بنو، خدا را ان سازشوں کا حصہ نہ بنو۔ اپنے ملک کے لیے، اپنے آنے والے کل کے لیے، اپنے آنے والے کل کو روشن بنانے کے لیے، اس ملک کے لیے، اس ملک کے مستقبل کے لیے ان سازشوں، ان سازش کرنے والوں سے دور رہو۔ یہ سازشی ٹولہ ملک کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، یہ سازشی ٹولہ ملک کو تباہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ ملک کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں، فوج کے ساتھ کھڑے ہوں، عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں، جج صاحبان کے ساتھ کھڑے ہوں، ریاست کے تمام اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کے قدم سے قدم ملا کے چلیں اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، جو اس ملک کو نقصان پہنچاتا ہے اس سے دور رہیں۔ اگر کوئی شخص گنہگار ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، یہ سوال ہے آپ لوگوں سے، یا نہیں، یا اس کو معاف کر دینا چاہیے؟ اگر اس کو سزا ملنی چاہیے تو ملنی چاہیے، کیونکہ یہ قانون ہے، دنیا کی ریت ہے، یہ دنیا کا رسم و رواج ہے، جو جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے، اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اگر اس کو معاف کر دیا جائے یا اس کو کسی پریشر میں آ کے رہا کر دیا جائے، پریشر میں آ کے چھوڑ دیا جائے، تو اس کو دیکھ کر 10 لوگ اور کاپی کریں گے اور وہی طاقت کا مظاہرہ کریں گے۔ تو یہ میں اس پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کے جج صاحبان جو بھی فیصلہ کرتے ہیں، میں اس فیصلے سے ہٹ کر بھی بات کرتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ سر آنکھوں پر، ان کے تمام فیصلے آئین اور قانون کی روشنی میں ہوتے ہیں، اس لیے ہر پاکستانی کو ان کے فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے، یہ میرا اور آپ کا فرض ہے۔ اب یہ ولاگ تقریباً 12 سے 13 منٹ کا ہو گیا ہے، تو میں آپ لوگوں سے اب اپنی الفاظوں کو، اپنی باتوں کو سمیٹنا چاہوں گا اور آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جاتے جاتے میری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی پریشانیاں، مصیبتیں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اہل خانہ کو تمام پریشانیوں، مصیبتوں سے دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ میرے اہل خانہ کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اہل خانہ کی حفاظت فرمائے۔ اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور جاتے جاتے ایک دفعہ اور میری ویڈیو کو لائک کریے گا، اور میری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ دوستوں کا بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ان الفاظوں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، سندھ رینجرز زندہ باد، سندھ پولیس زندہ باد، کراچی پولیس زندہ باد۔ اللہ حافظ۔